إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. اور جو بھی تم کوئی خیر خرچ کرتے ہو تو اس کا فائدہ تمہاری اپنی ہی جانوں کے لیے ہوتا ہے، اور جتنا بھی تم خرچ کرتے ہو تو وہ صرف اللہ کے چہرے کو تلاش کرنے اور اس کی طلب کے لیے کرتے ہو، اور جو بھی تم خیر کوئی خرچ کرتے ہو تو وہ تمہیں واپس پورا مل جاتی ہے، اور تم میں سے کسی کے اوپر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو اس وقت نبی علیہ السلام نے سارے مسلمانوں کو حکم دے دیا تھا کہ جو جس شہر اور علاقے میں بھی رہتا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ ہجرت کر کے اپنا علاقہ چھوڑ کر چاہے کتنا بھی نقصان اٹھانا پڑے مدینہ پہنچ جائے۔ اس طرح ہر علاقے ہر شہر سے لوگ مدینہ آنے لگے، مدینے میں مہاجرین رہنے لگے۔ یہ لوگ جب ہجرت کر کے مدینہ آتے تھے تو اگر کسی کا کوئی واقف کار، کوئی دوست یا کوئی اپنا ہوتا وہ تو اس کے گھر میں یا اس کے ساتھ رہنے لگتا۔ کچھ گھروں میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے مہاجروں کو بائی بنا کر ٹھہرا بھی دیا، لیکن کچھ لوگ اس وقت ایسے بھی مدینہ میں آتے تھے جو مسلمان ہو جاتے تھے، صحابہ کرام تھے کہ جن کا مدینہ میں کوئی گھر نہیں ہوتا تھا، کوئی کاروبار نہیں ہوتا تھا، بیوی بچے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا،
ایسے لوگ جب ہجرت کر کے مدینہ آنے لگے تو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ٹھہرانے لگے۔ مسجد نبوی میں جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو شروع میں یہ قبلہ بیت المقدس ہوا کرتا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ بیت المقدس کو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، جب خانہ کعبہ قبلہ بنا تو بالکل اس کے دوسری طرف الٹ منہ کر کے نماز پڑھی جانے لگی۔ جب یہ قبلہ بدل گیا تو جس طرف پہلے پیچھے قبلہ تھا اس دیوار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سائبان لگا دیا، اس کے نیچے اس کونے اور اس جگہ میں یہ باہر سے آنے والے مہاجر اور فقیر صحابہ کرام وہاں رہنے لگے۔ وہاں چھوٹا سا کوئی چبوترا نما چیز بھی تھی، تو یہ لوگ جو مسجد نبوی کے پیچھے والے کونے میں ایک جگہ سائبان کے نیچے رہتے تھے، ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا۔ یہ اصحاب صفہ وہاں کیا کرتے تھے کہ ایک تو وہاں ہی رہتے سوتے، دوسرا ان کا کام یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا کرتے تھے، وہیں رہتے تھے، اللہ کے نبی کے پاس رہتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے علم سیکھتے تھے، حدیثیں سیکھتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، اس کو یاد کرتے تھے، اس کو پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ اسلام کے سب سے پہلے طالب علم تھے جن کو اللہ کے نبی خود پڑھاتے تھے اور ان کو مسجد نبوی کے اندر ہاسٹل بنا کر دیا ہوا تھا۔ ان کو اصحاب صفہ، اسلام کی سب سے پہلی درسگاہ، سب سے پہلا تعلیمی ادارہ ان کو کہا جاتا ہے۔ اور یہاں کون لوگ پڑھنے والے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے ہزاروں حدیثیں آج مروی ہیں اور ہم ان حدیثوں سے آگے دین سیکھتے ہیں اور آگے دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو صحابہ کرام میں قرآن کے بہت بڑے عالم تھے، حضرت ابو سعید خدری، یہ وہ لوگ تھے جو اس درسگاہ میں مسجد نبوی کے اندر پیچھے رہا کرتے تھے۔ کبھی ان کی تعداد 20-30 ہوتی، کبھی 60-70 تک پہنچ جاتی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایسے لوگ جو وہاں وقتاً فوقتاً رہے، اللہ کے نبی سے علم سیکھتے رہے، ان کی تعداد 400 کے قریب پہنچ گئی تھی۔ کبھی آتے تھے، کبھی پھر واپس چلے جاتے تھے۔ تو ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ دیکھیے کہ یہ لوگ وہاں رہتے تھے تو ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہوتا تھا؟ یہ بھی بڑے دلچسپ واقعات ہیں۔ ایک صحابی جو خود وہاں رہتے اور پڑھتے تھے بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے لوگ جن کے کھجوروں کے باغ بھی تھے، بازاروں میں جن کی دکانیں بھی تھیں، وہ جب مسجد میں آتے کوئی نماز پڑھنے، کسی وقت ان کا چکر لگتا تو اس طرف جہاں یہ لوگ رہتے تھے دیوار کے ساتھ یا کسی رسی کے ساتھ کھجوروں کا ایک خوشہ لاتا اور وہاں وہ لٹکا دیتا۔ ایسے مدینہ کے لوگ وہاں ان کے لیے کھانا لا کر رکھا کرتے تھے۔ جب ان میں سے کسی طالب علم کو بھوک لگتی، اٹھتا تو وہاں سے کچھ کھجوریں لیتا اور کھا جاتا۔ اگر وہاں کھجوریں نہ ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کھانے کا انتظام کرتے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک کو روزانہ 1 پاؤ کھجور دیا کرتے تھے، اگر کھانا نہیں تو ان کھجوروں پہ تم نے گزارا کرنا۔ اور اللہ کے نبی ان پر کتنے مہربان تھے، آپ یہ واقعہ سن کر حیران ہوں گے کہ اللہ کے نبی ان سے کتنی محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم سارا دن گھر میں آٹا پیستی ہو، چکی چلاتی ہو، پانی بھی ہمیں باہر سے لانا پڑتا ہے، کمر دوہری ہو گئی، ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، گھر کے کام سارے ہم خود کرتے ہیں، تو آؤ
اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، ہمارے والد ہیں، ان سے درخواست کرتے ہیں کہ جیسے آپ دوسروں کو خادم دیتے ہیں، غلام دیتے ہیں، کام کرنے والے نوکر دیتے ہیں، ایک ہمارے گھر کے لیے بھی دے دیں۔ دیکھ لیں اللہ کے رسول علیہ السلام دوسرے لوگوں کو خادم دیتے ہیں، اپنی بیٹی کو نہیں دیتے۔ اور آج کوئی بڑے سے بڑا لیڈر ہو، وہ کرپشن کرے گا تو سب سے پہلے کس کو حصہ دے گا؟ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو حرام کھلائے گا۔ یہ ہوتی ہے عظمت اور یہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے۔ اچھا، حضرت علی اور فاطمہ یہ سوچ کر اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ ہم بھی جیسے دوسرے مسلمان لیتے ہیں، ہم بھی اپنا حصہ مانگ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے حضرت فاطمہ اکیلی آئیں۔ انہوں نے بھیجا کہ بیٹی ہے، یہ اچھے طریقے سے بات کر لے گی، اور باپ کی شفقت بیٹی کے لیے سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ اکیلی آئیں یہ بات کرنے، حضرت علی پہلی بار ساتھ نہیں آئے، لیکن جب اپنے گھر والد کے پاس آئیں تو شرم سے بات نہیں کر سکی، کچھ مانگ نہیں سکی، ویسے ہی حال چال پوچھ کے واپس چلی گئی۔ حضرت علی نے کہا بات نہیں کی، کہنے لگی مجھے شرم آ گئی۔ کہتے ہیں چلو پھر اب ہم دونوں چلتے ہیں۔ حضرت علی اپنے بیوی حضرت فاطمہ کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے کہ ایسے گھر میں بڑا مشقت اور مشکل ہوتی ہے، فاطمہ بھی تھک جاتی ہے، تو ابھی آپ کے پاس فلاں جگہ سے غلام آئے ہیں، ایک ہمیں ان میں سے دے دیں۔ تو جواب سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں جو میرے پاس صفہ میں میرے صحابہ پڑھتے اور رہتے ہیں، وہ بھوک سے بے حال ہوتے ہیں، کبھی پیٹ پر پتھر باندھتے ہیں، میرے پاس ان کو دینے کے لیے، ان پر خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اب غلام آئے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کو بھوکا چھوڑ دوں اور اپنی بیٹی کو غلام دے دوں؟ میں یہ غلام بیچ کر ان کے کھانے پینے کا بندوبست کروں گا، تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ دیکھیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سیدات نساء الجنہ، جنتی خواتین کی سردار کو کیا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو صفہ والے دور دراز سے پڑھنے آئے ہیں، ان کا کوئی گھر نہیں ہے، ان کی کوئی بیوی بچے نہیں ہیں، کوئی یہاں ان کا کاروبار جائیداد نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، اس لیے غلام بیچ کر میں نے ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے، تمہیں کچھ نہیں دے سکتا ہوں۔ ایسے ہی خالی ہاتھ واپس چلیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھیے، پہلے آپ نے سنا کہ مدینہ والے ان کا کیا خیال کرتے تھے، کیسے ان کو گھروں سے لا لا کر کھانا دیتے تھے کہ یہ دین سیکھنے والے ہیں، یہاں سے یہ دین سیکھ کر جائیں گے، دوسرے شہروں میں لوگوں کو اللہ کا دین سکھائیں گے، دوسرے ملکوں میں جائیں گے، ان کو اللہ کا دین سکھائیں گے۔ اور خود اللہ کے نبی دیکھیے اپنی بیٹی اور داماد سے بڑھ کر ان پڑھنے والوں سے محبت کرتے ہیں کہ وہ بڑی دور سے ان کے پاس چل کر آئے۔ تیسرا واقعہ سنیے کہ اللہ ان لوگوں پر کتنا راضی ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اسی درسگاہ میں صفہ میں رہتے اور پڑھتے تھے، کہتے ہیں میرا کوئی کام نہیں تھا، صرف ایک کام تھا، میں ہر وقت اللہ کے نبی کے ساتھ رہتا تھا، جو آپ فرماتے تھے، دین بتاتے تھے، میں نے اس کو سن کر بس یاد کرنا ہوتا تھا۔ دین سیکھنے، علم حاصل کرنے کے علاوہ مجھے دنیا کا کوئی کاروبار نہیں آتا تھا، نہ میں بازار جاتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن مجھے بڑی سخت بھوک لگی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ بھوکا ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ آؤ میرے ساتھ آؤ، اپنے گھر لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ وہ کہنے لگی کوئی چیز کھانے پکانے کے لیے ہے ہی نہیں کہ کھانا پکاؤ۔ ہاں یہ ایک دودھ کا پیالہ کسی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے، صرف یہ پڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالہ جب دیکھتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ سے کہتے ہیں
جو بھوکا ہے، جو امید سے ہے کہ مجھے کھانے اور اب پینے کو ملے گا. ابو ہریرہ جاؤ جتنے صفہ میں بیٹھے ہیں سارے صحابہ کو بلا لاؤ. ان کی تعداد 70-80 کے قریب ہوتی تھی. حضرت ابو ہریرہ اپنا خیال بیان کرتے ہیں جو اس وقت ان کو آیا. کہتے ہیں میں نے سوچا مجھے کیا ملے گا، 70-80 آ جائیں گے، ایک پیالے میں سے مجھے کیا ملنا ہے، میں تو پھر وہیں کا وہیں بھوکا رہوں گا. کہتے ہیں میرے دل میں یہ شیطان نے خیال ڈالا، لیکن جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں اس کو کیسے موڑ سکتا تھا. وہاں سے اٹھا، صفا میں آیا، مسجد نبی کے اس کونے میں، وہاں سے میں نے سب کو کہا آؤ بھائی اللہ کے نبی نے آپ کو اپنے گھر بلایا ہے. سب کو لے کر میں پہنچ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب کو یہاں بٹھا دو. سارے بیٹھ گئے. فرمایا ابو ہریرہ اب یہ پیالہ پکڑو اور ایک طرف سے شروع ہو جاؤ. کہتے ہیں میں نے ایک صحابی کو پیالہ پکڑایا، اس نے پینا شروع کیا. وہ بھی بیچارے سارے بھوکے تھے، کھانے کا وقت تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا. کہتے ہیں اس نے جی بھر کر پیا. جب مجھے واپس کیا پیالہ جتنا پہلے تھا اتنے کا اتنا ہی تھا. کہتے ہیں میں نے اگلے کو دیا. یہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے. اگلے صحابی نے پیا، واپس کیا، جتنا پہلے تھا بالکل اتنا ہی تھا، اس میں سے کمی کوئی نہیں ہوئی. کہتے ہیں اس طرح میں سب کو پلاتا گیا. پیالہ جتنا پینے سے پہلے ہوتا جب مجھے واپس ملتا دودھ اتنے کا اتنا ہی ہوتا تھا. کہتے ہیں سارے صحابہ نے پی لیا، پیالہ ویسے ہی بھرا ہوا. جب میں سب کو پلا کر نبی علیہ السلام کے پاس لایا، آپ دیکھ کر مسکرانے لگے. پھر فرمایا ابو ہریرہ بیٹھ جاؤ، اب تم اس کو پیو. دیکھیں میزبان کیسے ہوتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جو میزبان ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ سب سے آخر میں کھائے، پہلے مہمانوں کو کھلائے. اس لیے گھروں میں یا باہر جہاں بھی آپ میزبان ہوں یا آپ کچھ بانٹ رہے ہوں، دے رہے ہوں، تو سب سے پہلے سب سے آخر میں خود کھائیں، پہلے دوسروں کو دیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ بیٹھو پیو. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پینا شروع کیا، میں پیتا گیا، مجھے بھوک ہی بہت زیادہ لگی ہوئی تھی. کہتے ہیں جب میری بس ہو گئی میں نے پیالہ پیچھے کیا، دودھ پھر اتنے کا اتنا ہی تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اس کو دوبارہ پیو. کہتے ہیں میں نے پھر پیا، جتنا ہو سکتا تھا میں نے پیا، لیکن جب پیچھے کیا دودھ اتنے کا اتنا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ پھر پیو، کیونکہ ان کو پتا تھا ابو ہریرہ کو کہ مجھے بھوک بہت سخت لگی. لیکن کہنے لگے اللہ کے رسول اب میں اس کو اور مزید نہیں پی سکتا، میری بس ہو گئی. فرمایا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیا، تو پی کر چھوڑا تو دودھ اتنا ہی تھا، پھر اپنے گھر والوں کو دے دیا. یہ دیکھیے وہ صفہ والے غریب صحابہ کرام، ان پر اللہ کی برکت دیکھیے کیسے نازل ہوتی ہے. اچھا یہ تو نبی علیہ السلام کا واقعہ ہے. ایک اور واقعہ سنیں. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ جب صفہ والوں کا کھانا پینا نہیں ہوتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام عشاء کی نماز میں کیا فرماتے، سب کو مخاطب کرتے کہ دیکھو بھئی یہ لوگ یہاں بھوکے بیٹھے ہیں، ان کا کھانا نہیں. جس کے گھر میں 2 افراد کا کھانا رات کا موجود ہے وہ ایک طالب علم کو ساتھ لے جائے اور تینوں مل کر 2 کا کھانا کھائیں. جس کے گھر میں 4 افراد کا کھانا ہے وہ ساتھ ایک طالب علم کو لے جائے. جس کے گھر میں 5 ہے یا 6 افراد کا کھانا ہے وہ ایک ایک طالب علم کو لے جائیں اور اپنے ساتھ ان کو بٹھا کر کھانا کھلائیں. 6 کا کھانا ساتھ بھی کھا سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 10 طالب علموں کو لے کر اپنے گھر چلے گئے. اچھا حضرت ابو بکر صدیق کی باری آئی. اب سنیے کہ وہاں کیا معجزہ ہوا. حضرت ابو بکر صدیق نے 3 صحابہ کرام کو 3 طالب علموں کو ساتھ لیا اور بیٹے سے کہا کہ آپ ان کو گھر لے جاؤ، کھانا کھلاؤ، میں اللہ کے نبی سے کچھ ضروری بات کر کے آتا ہوں. بیٹا 3 طالب علم گھر لے گیا. وہ بیٹھ گئے. گھر والوں نے کہا کھانا کھاؤ. وہ کہتے ہیں نہیں حضرت ابو بکر آئیں گے، ان کے بغیر ہم کیسے کھا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کھانا ہی نہیں، جب تک وہ نہیں آتے کھانا کھانا ہی نہیں. حضرت ابو بکر نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے، کچھ بات چیت تھی، کافی دیر ہو گئی.
گھر کافی دیر بعد آئے تو پوچھا مہمانوں سے کھانا کھا لیا؟ کہنے لگے نہیں۔ وہ سمجھے کہ بیٹے نے دیا نہیں، انہوں نے بیٹے کو آواز دی، بیٹا دوڑ گیا، اب مجھے ڈانٹ پڑے گی، چھپ گیا۔ تو پھر مہمانوں نے بتایا کہ نہیں، ہم نے آپ کی وجہ سے کھانے سے انکار کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں گھر والوں کو کھانا لگا دو۔ 3 صحابہ کرام، 3 طالب علم بیٹھے، حضرت ابو بکر صدیق بھی ساتھ بیٹھے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم۔ حضرت ابو بکر صدیق کیا قسم اٹھا کر یہ حدیث سناتے ہیں، اَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، جتنا لقمہ ہم اس پرات سے پکڑتے تھے، جب اوپر اٹھاتے تھے پرات سے، اس سے زیادہ لقمہ اور اوپر آ جاتا تھا۔ کہنے لگے جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ تو اللہ کی برکت ہے، میں نے بیوی کو آواز دی کہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس نے پرات دے کر کہا کھانا کھانے کے بعد کہ یہ تو جتنا میں نے دیا تھا ابھی تک اتنا ہی پرات میں پڑا ہوا ہے، کھانا بالکل کم نہیں ہوا، سب نے کھا لیا، کھانا ویسے کا ویسا ہے۔ حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے، اور پرات میں کھانا ویسے ہی رات کو رکھ دیا کہ صبح میں نے اللہ کے نبی کو جا کر دکھانا ہے۔ آگے سنیے کیا ہوا۔ فجر کی نماز کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے، حضرت ابو بکر نے وہ پرات سامنے رکھ دی کہ یہ دیکھیے رات کو ایسے ایسے ہوا، کھانا جتنا ہم نے دیا تھا کھانے کے بعد اتنے کا اتنا ہی بچا ہوا ہے۔ اچھا آگے سنیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں آپ کو اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس قدر یقینی اور سچا واقعہ ہے کہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد ایک لشکر مجاہدین کا کہیں جہاد پر بھیجنے والے تھے، آپ نے اس کی ترتیب لگائی، ان کو 12 ٹولیوں میں تقسیم کیا، 12 گروپ ان کے بنائے، ایک ایک گروپ میں کئی صحابہ کرام تھے۔ پھر آپ نے ایک گروپ سے کہا کہ آؤ اس پرات سے بیٹھ کر سارا گروپ پہلے ناشتہ کرو، پھر اس کے بعد تم نے جانا ہے۔ اچھا وہ سارے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، وہ گروپ فارغ ہوا، کھانا جتنا پہلے تھا اتنا ہی پڑا ہوا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، حتیٰ کہ 12 گروپوں نے وہ کھانا کھایا، اس پرات میں جتنا کھانا پہلے تھا اتنے کا اتنا ہی پڑا ہوا۔ یہ اللہ کی طرف سے برکت ہوتی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان طالب علموں کے ساتھ سلوک تھا جو ان کے پاس دور دراز سے پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ جمعے کا وقت پورا ہو چکا ہے، صرف 5 منٹ کے لیے آپ کے سامنے میں ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا برداشت کیجیے گا۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں یہاں اس مسجد میں ہم نے 2020 میں حفظ کلاس شروع کی تھی۔ جب ہم نے یہ کلاس شروع کی تھی، صرف ہمارے پاس شروع میں 12 یا 15 طالب علم پڑھنے والے تھے۔ اللہ کا فضل ہوا، جو پڑھاتے ہیں انہوں نے محنت کی، تو آہستہ آہستہ اسی جگہ اب 100 کے قریب طالب علم حفظ کلاس میں پڑھتے ہیں۔ ان کی 4 کلاسیں ہیں، ان کے لیے 7 بندوں کا سٹاف ہے جو سارا دن آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں قرآن حفظ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی اوپر آپ جانتے ہیں بچیوں کی حفظ کلاس شروع کی ہوئی ہے، اس کے ساتھ بچیوں کا اوپر دینی مدرسہ بھی ہے جس میں وہ کورس کرتی ہیں، باقاعدہ عالمہ کورس کیا جاتا ہے، 4 معلمات اوپر پڑھانے والی۔ اللہ کا فضل یہ ہوا کہ یہاں آپ کی مسجد میں جب 2020 میں کلاس شروع ہوئی، اب یہ حفظ کلاس شہر میں آگے پھیلنا شروع ہو گئی۔ پہلے نمبر، دوسرے نمبر پر گرجاک میں ہم نے حفظ کلاس شروع کی، غفاریہ مسجد ہے وہاں گرجاک میں، وہاں 1 کلاس سے ابتدا ہوئی تھی۔ واللہ العظیم اب وہاں 5 کلاسیں ہیں حفظ کی، 100 سے زیادہ بچے وہاں پڑھتے ہیں۔ اگر کبھی آپ کا کسی وقت جانا ہو گرجاک میں، غفاریہ مسجد میں 5 کلاسیں حفظ کی ہیں، صرف مسجد کتنی ہے 10 مرلے کی، نمازوں کے علاوہ اوپر بچیوں کی حفظ کی کلاس ہے، نیچے 5 بچوں کی حفظ کلاسیں ہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، کسی وقت کوئی بندہ جائے دیکھ سکتا ہے۔
तीसरे नंबर पर ये सेटरा टाउन में डेल्टा रोड पर फरीद बर्गर वाले के पास मस्जिद हलीमा बशीर है, वहां हिफज क्लास शुरू हुई। चौथे नंबर पर शहीनाबाद में गुलशन इकबाल पार्क की बैक साइड पर तौहीद मस्जिद है, वहां हुई, वहां अब 2 हिफज की क्लासें। फिर उसके बाद ये पीपल्स कॉलोनी में सल्फिया मस्जिद है, वहां हिफज की क्लास है। शारजा सिटी में वहां हिफज की क्लास है। ये वनिया में जैद बिन हारसा मस्जिद, वहां हिफज की क्लास है। अरूप मोड़ पर उमर मस्जिद है, वहां हिफज की क्लास है। यानी इस मस्जिद से 2020 में जो हिफज क्लास की इब्तिदा हुई थी, अब शहर भर में 14 हिफज की क्लासें अल्लाह के फजल से काम कर रही हैं। ये कौन बरकत डालता है? ये बरकत अल्लाह डालता है, और मेहनत करने वाले उसके बंदे होते हैं। अल्लाह के फजल से जैसे ये काम बड़ा है, अभी हम यहां इस मस्जिद में हिफज क्लास के बाद लड़कों के लिए आलिम कोर्स शुरू कर रहे हैं। अभी कल से यहां वो क्लास शुरू हो जाएगी, फिर रमजान के बाद हमारी 2 क्लासेस और शुरू हो जाएगी। जो कल क्लास शुरू हो रही है, शायद आपने उसका बाहर इश्तिहार देखा हो, ये 30 दिन की क्लास है जो रमजान तक जारी रहेगी। छोटी ईद के बाद फिर दोबारा 2 क्लासें शुरू होंगी। ये क्लास क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, अल्लाह ने हमें भी मौका दिया, मैंने भी मदीना यूनिवर्सिटी में 2007 तक तालीम हासिल की, वहाँ से फरागत हुई, फिर हमने यहाँ 2011-12 में काम शुरू किया। ऐसे ही हमारे कई और दोस्त थे जिन्होंने मदीना यूनिवर्सिटी में सऊदी अरब में तालीम हासिल की, वो मेरे दोस्त थे। हम सब ने कहा कि अब हमें हिफज के बाद बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए आगे भी उसी तरह कोर्स शुरू करने चाहिए जैसे हम मदीना में पढ़ कर आए हैं। यहाँ बहुत सारे इदारे हैं, मदारस हैं, उनमें कोर्सेज होते हैं, लेकिन बहुत कम हैं जहाँ उस निज़ाम के मुताबिक तालीम होती है जो हमने मदीना यूनिवर्सिटी में हासिल की। तकरीबन 2 साल हो गए हम इस पर सोच विचार कर रहे थे कि तालिब इल्मों के लिए, बच्चों के लिए ऐसी क्लासें शुरू की जाएं। तो अल्लाह के फजल करम से हमारे साथ तकरीबन 4-5 साथी ऐसे हैं जो सऊदी अरब से तालीम याफ्ता हैं, वहाँ से पढ़े हुए हैं। अब हम सब ने मिलकर यहाँ बच्चों के लिए आलिम कोर्स शुरू किया, लेकिन सबसे पहले सिर्फ ये 30 दिन का कोर्स रखा है। ये कोर्स क्या है कि जितने भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में मदारिस हैं, हमने उनमें से बच्चे लेकर उनका एक ये कोर्स शुरू किया है जिसमें हम अकीदा पढ़ाएंगे जैसे एक आलिम को पढ़ाया जाता है। हदीस, तफसीर, फ़िक़्ह, अरबी ग्रामर वैसे पढ़ाएंगे जैसे एक आलिम दीन को पढ़ाया जाता है। और आप हैरान होंगे अल्लाह के फजल से कि आज शाम तक यहाँ 50 के करीब और कल 60 से 70 के करीब तालिब इल्म कहाँ से आए? 13 तालिब इल्म सिंध से और कराची से तशरीफ़ ला चुके हैं। कराची से और सिंध के देहातों से, टंडू आदम, मीरपुर खास, ये सिंध के शहर, वहां से तालिब इल्म 13 पहुंच गए हैं आज, और शाम तक वो यहीं रहेंगे। इसी तरह मुल्तान से, मुजफ्फरगढ़ से, बहावलपुर से, मंडी बहाउद्दीन से और चतराल से, मुख्तलिफ शहरों से ये तालिब इल्म जो हैं आज शाम तक यहाँ आएंगे और कल से उनकी क्लास शुरू होगी। उनमें से कुछ शहर के लोग भी होंगे, तालिब इल्म होंगे। और इसी तरह हमने रमज़ान के बाद जो कोर्स शुरू किया है वो क्या है? जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो मदीना यूनिवर्सिटी में हमने कोर्स शुरू किया, एक तो वो कोर्स हमने छोटे बच्चों के लिए शुरू किया है। एक क्लास उनकी होगी जो अरबी मीडियम होगी, उसमें हम मैट्रिक भी करवाएंगे, तजवीद भी पढ़ाएंगे और आलिम कोर्स भी करवाएंगे। उनमें मैं खुद भी पढ़ाऊंगा और हमारे जो दूसरे आलिम साथी सऊदी अरब से पढ़े हैं वो भी पढ़ाएंगे। एक दूसरी क्लास हमने ये शुरू की है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बड़े बड़े मदारस से बच्चे 6 साल 7 साल दीनी कोर्स करके आलिम बनकर फारिग होते हैं। उन बच्चों को लेकर जिनकी तादाद 25 से 30 है, हम स्पेशलिस्ट उनको यहाँ बनाएंगे दीनी उलूम का। वो हदीस और फ़िक़्ह पढ़कर बहुत बड़े आलिम बनेंगे। उसकी मिसाल यूँ समझ लें कि जैसे एक MBBS डॉक्टर होता है,
اس کے بعد وہ اسپیشلائزیشن کرتا ہے، اسپیشلسٹ بنتا ہے، تو وہ 3 سال کا کورس بڑے بڑے عالم بنانے کے لیے جو کیا جاتا ہے، اللہ نے اس مسجد میں وہ شروع کروایا ہے۔ یہ صرف اللہ کی توفیق ہے۔ آپ جگہ دیکھیں کتنی ہے، کوئی بہت بڑی نہیں ہے۔ یہاں وسائل دیکھیں کتنے ہیں، ہم پنکھوں کے لیے آپ کو دعوت دیتے ہیں، لیکن یہ دین کے کام کوئی وسائل اور مال دے کر نہیں ہوتے ہیں، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ حضرات کو یہ واقعات جو سارے سنا رہا تھا، کس لیے سنا رہا تھا؟ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ پورے پاکستان سے مختلف شہروں سے طالب علم آئے ہیں، انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے، پیچھے کمرے ہیں، پیچھے ہال ہے، رہائش بھی ادھر ہی ہے، کلاسیں بھی ادھر ہی ہونی۔ تو آپ کو موقع دیا ہے اللہ نے کہ دین کے علم کے ان مہمانوں کی آپ خدمت کریں جتنا آپ سے ہو سکتا ہے۔ ہم نے اس کے لیے یہاں کچن بنایا ہے، باورچی رکھا ہے باقاعدہ، جو 3 ٹائم ان کا کھانا پکایا کرے۔ تو سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ جتنا جس کے لیے ممکن ہو، جو راشن ہے، کھانے کا سامان ہے، وہ خود لے کر یہاں جمع کروائے اور رسید لے کر جائے۔ آٹا ہو، چاول ہو، دالیں ہوں، چنے ہوں، گھی ہو، جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں، جس کے لیے جتنا ممکن ہو۔ ابھی جو ہم نے تخمینہ لگایا ہے، 1 مہینے میں 90 کلو گھی استعمال ہوگا۔ ایسے ہی 50 توڑے آٹے کے جو 15 کلو والے، ایسے ہی دوسرا راشن ہے، دالیں اور چنے ہیں، وہ پوری تفصیل لے سکتے ہیں۔ جو آپ میں سے صاحب حیثیت ہے وہ یہ عہد کرے کہ ہم نے مہینے بعد اتنا گھی یا اتنا راشن ہم نے یہاں جمع کروانا ہے۔ جو درمیانے حیثیت کے لوگ ہیں ان کے لیے جتنا ممکن ہے اتنا تعاون کریں، اور یہ سارے کا سارا اللہ کے دین کے طالب علموں کے لیے یہاں خرچ کیا جائے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے جتنے لوگ یہاں ہیں ان کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، وہ جتنی طاقت ہے دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے صرف ان دین کے طالب علموں کے لیے یہ ساری تفصیل بیان کر رہا ہوں، جیسے اللہ کے رسول صحابہ کرام کو دعوت دیا کرتے تھے کہ جاؤ ان کو اپنے گھر لے جاؤ، ان کو کھانا کھلاؤ، اللہ تمہارے گھروں میں برکت ڈالے۔ تو یہ موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم چاہیں تو ہم اس دین کے دست و بازو بن سکتے ہیں۔ یہاں سے پڑھ کر جانے والے جن شہروں کا میں نے نام لیا، سوچئے وہاں جا کر یہ جب اللہ کا قرآن پڑھائیں گے، دین سکھائیں گے، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی جب آپ صحابہ کرام کے لیے ایسے تعاون کی اپیل کیا کرتے تھے نا، تو آگے 3 قسم کے لوگ ہوتے تھے۔ ایک وہ سچے اور مخلص صحابہ جن کو اللہ نے مال دیا ہوتا تھا، وہ خرچ کرتے تھے۔ حضرت عثمان نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جولی میں 1 دیناروں کی سونے کے سکوں کی تھیلی ڈالی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان دیناروں کو ایسے ہاتھ میں پکڑتے ہیں، اٹھاتے ہیں، گراتے ہیں، اور فرمایا عثمان جاؤ، آج کے بعد تم جو بھی گناہ کرو گے تمہیں اللہ گناہ لکھے گا ہی نہیں۔ تو صاحب حیثیت خرچ کرتے ہیں۔ کمزور صحابہ کرام وہ دل میں خواہش رکھتے تھے کاش اللہ ہمیں بھی مال دیتا تو ہم بھی خرچ کر سکتے۔ اور تیسرا گروہ کون سا ہوتا تھا؟ جو منافقوں کا ہوتا تھا، دیتا بھی نہیں تھا اور زبان سے تانے بھی دیتا تھا، دل سے برا بھی کہتا تھا کہ یہ لوگ خواہ ہر وقت مانگتے ہی رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے باتیں ہوتی تھی۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارے سامنے اللہ کے نبی کا نمونہ نہ ہو، اللہ کے نبی کی سیرت نہ ہو، کوئی شخص منبر پر کھڑے ہو کر کبھی اس طرح دین کے لیے، طالب علموں کے لیے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ لیکن چونکہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی سیرت اور سنت کے ذریعے سے یہ تعلیم دی ہے کہ دین کے کام مسلمانوں نے مل جل کر کرنے ہیں، تو اس لیے جو جتنا حصہ ڈالے گا وہی اس کی آخرت کے لیے جمع ہوگا اور بیلنس بن جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ سے پوچھا کھانے کو کچھ پڑا ہے؟ فرمایا آج تو ایک بکری ذبح کی تھی میں نے وہ بکری ساری غریبوں میں بانٹ دی، صرف ایک دستی اس کا اگلا حصہ وہ باقی بچا ہے۔ یہ الفاظ سنیے دھیان سے، وہ باقی بچا ہے۔
فرمایا عائشہ جو تم نے غریبوں کو دے دیا نا اللہ کے نام پہ وہی باقی بچا ہے، جو گھر میں رکھا ہے یہ تو ابھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کو دیتے ہیں تو کوئی کمی آتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔